السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صلوا على الحبيب الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضرات، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک عظیم بزرگ، ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آج جن کی مشہور زمانہ کتاب، جنہیں وہ مقام اور وہ درجہ ملا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کلام اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب اہمیت رکھتی ہے تو وہ بخاری شریف ہے، صحیح البخاری۔ یہ کتاب جس میں احادیث کریمہ جمع ہے، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، لیکن ہر دور میں لوگ علماء کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ ہر دور میں ایسے دو چار لوگ گزرے ہیں، کبھی کبھی تو بادشاہ وقت بھی عالموں کے خلاف اپنے اقدام کر دیے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے۔ تو زمانہ دنیا دار کو بھول جاتا ہے، لیکن رسول پاک کے وفادار کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کیسے ہوا، اور اس سے پہلے آپ کے ساتھ کیا جبر و زیادتی کیا گیا، میں آپ کو وہ باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت دلچسپ واقعہ اور دل خراش واقعہ ہے۔ جب آپ اس واقعات کو سنیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنے بڑے امام اور ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ، یا یوں کہیں کہ اس وقت کے بادشاہ وقت اس طریقے سے پیش آیا۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے حکمرانوں کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خاص طور پر نیشا پور، بخارا اور سمرقند میں اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں کچھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے یعنی امام بخاری نے امراء کے بچوں کو ان کی محلات میں تعلیم دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی بادشاہوں کے لڑکے کو تعلیم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب امام بخاری نے انکار کر دیا تو کچھ لوگوں نے ان کی شہرت اور سیرت سے حسد بھی کیا۔ امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی تو نیشا پور کے حاکم نے انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ ناپسندیدہ ہیں۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے شہر بخارا پہنچے۔ شہر کے دروازوں پر لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لوگ اور طلباء ان کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے محدثین کی مجالس چھوڑ دی، جس سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوا۔ حضرات، میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی بات کو دوسری طرف لے کے چل رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امراء کے بچوں کو ان کے گھروں پہ، ان کے محلات پہ تعلیم دینا چھوڑ دیا۔ اور آج کے بھی جو حالات ہیں، آج کے بھی جو یہ دور چل رہے ہیں، واقعتاً اگر کوئی عالم دین کسی کے ہاں پڑھانے کے لیے نہ جائے
اگر وہ مطالبہ کرے کہ حضرت ہمارے یہاں آپ آ کے پڑھائے نو جائے پڑھانے کے لیے، تو پھر وہ عالم اور اس گھر والے سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن علم کی اہمیت کو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ جب ہارون رشید نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بچے کو آ کر کے ہمارے گھر پڑھائیے، تو امام مالک نے ان کے گھر میں، ان کے محل میں درس و تدریس دینے کے لیے، بچے کو پڑھانے کے لیے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر آپ کو اپنا بچہ پڑھانا ہے تو آپ کو ہمارے مکتب میں بھیجنا پڑے گا، ہماری درسگاہ میں بھیجنا پڑے گا۔ لیکن حضرت ہارون رشید جو بادشاہ وقت تھے، علماء کی قدر کرنا جانتے تھے، عالموں سے محبت کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں علماء ہمیشہ رہا کرتے تھے، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد کو قبول فرمایا اور اپنے لڑکے کو ان کی بارگاہ میں بھیجا۔ اور اسی میں سے ایک واقعہ ہے کہ جب ہارون رشید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں پڑھاتے تھے وہاں سے جب گزر رہے تھے اپنے شاہان و شوکت کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ میں، تو دیکھا کہ امام مالک یا ان کے بچے کے استاذ پیر دھلوا رہے ہیں، تو بادشاہ ہارون رشید نیچے اتر گیا اپنے گھوڑے سے اور بادشاہ کی طرف، ان کے استاذ کی طرف گیا۔ اب جتنے لوگ تھے سب سہم گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے کہ بادشاہ کا لڑکا اور کسی ایک غریب یا کسی ایک عالم دین یا کسی اپنے استاذ کا پیر دھوئے اور بادشاہ دیکھ لے۔ آج بھی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو امراء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیٹھ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا دار یا یوں کہیں کہ بہت بڑے امیر ترین لوگ، اگر اس کے لڑکے سے مدرسے میں ایک استاذ اگر کوئی خدمت کروا لے اور اس کے گھر والے کو پتہ چل جائے، باپ کو پتہ چل جائے، تو کچھ لوگ ہیں اس مزاج کے، اس کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرا لڑکا کسی عالم دین کا پیر دبائے، کسی عالم دین کی خدمت کرے، ان کا پیر دھلے، ان کا کپڑا دھلے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بغیر استاذ کی خدمت کیے انسان کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے، کبھی عالم بن ہی نہیں سکتا۔ علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ اساتذہ کی مہربانی، ان کی دعاؤں سے، ان کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہارون رشید بادشاہ وہاں پہنچے تو اپنے لڑکے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تم پانی خود ایک ہاتھ سے گراؤ اور ایک ہاتھ سے پیر رگڑو، اس لیے کہ ان کے استاد لوٹا خود لیے ہوئے تھے، پانی گرا رہے تھے اور کہا کہ پیر کو رگڑو۔ اس طریقے کا مفہوماً ایک واقعہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ تو میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 63 سال ہوئی تو نیشاپور کے حاکم نے انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں اور یہ شہر چھوڑ دے۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے شہر بخارا گئے اور جب وہاں پہنچے تو وہاں سارے طلباء کا ہجوم ہو جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، جو کسی دوسرے کے یہاں پڑھ رہے تھے وہاں سے درسگاہیں چھوڑ کے امام بخاری کی بارگاہ میں آئے، تو کچھ لوگوں کے دل میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوا۔ لیکن جلد ہی بخارا کے حاکم کو ان کی شہرت سے ناراضگی ہو گئی اور نیشاپور کے حاکم کی طرف سے بھی پیغامات آئے کہ امام کو بخارا سے بھی نکال دیا جائے جیسے نیشاپور سے نکالا گیا تھا۔ شہر کے حاکم کا نمائندہ امام بخاری کے گھر پہنچا اور انہیں فوری طور پر شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ ابھی شہر چھوڑ دیں۔ امام کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اپنی کتابیں جمع کر سکیں اور انہیں ترتیب دے سکیں۔ وہ شہر سے نکلے اور 3 دن تک شہر کے مضافات میں ایک خیمے میں رہے، اپنی کتابیں ترتیب دیتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے۔ پھر امام بخاری سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کے ایک گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ابراہیم بن معقل بھی تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ حاکم سمرقند کے حکم پر فوجی ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ عید الفطر کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ عید الفطر کی، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔
انعام والی رات۔ انسان جب 1 مہینہ روزہ رہتا ہے اور جب چاند نکل جائے تو جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو اس رات کو انعام دیتا ہے۔ اس رات کو فوجی پہنچتا ہے اور حکم یہ تھا کہ ابھی نکلیں، عید کے بعد نہیں۔ امام کو خوف تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ابراہیم بن ماکل نے ان کی کتابیں ایک جانور پر لاد دی اور دوسرے پر امام کو سوار کیا۔ پھر ابن ماکل گھر واپس آئے اور امام بخاری کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ وہ دونوں سواریاں کی طرف چلنے لگے۔ تقریباً 20 قدم چلنے کے بعد امام بخاری نے زیادہ تھکاوٹ محسوس کی اور ابن معقل سے چند منٹ آرام کرنے کی درخواست کی۔ امام بخاری سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور سو گئے۔ چند منٹ بعد جب ابن معقل نے امام کو جگانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ امام بخاری عید الفطر کی رات 1 شوال 256 ہجری کو سڑک کے کنارے وفات پا گئے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر نکالے گئے اور ان کی عمر 62 سال سے زیادہ تھی۔ آج لوگ نیشاپور، بخارا اور سمرقند کے حکمرانوں کے نام نہیں جانتے، لیکن سب امام بخاری کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک امام بخاری کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اور آپ تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت پیدا فرمائے، اور ان کی بارگاہ میں اگر جانے کی وسعت ہو تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے کہ بزرگوں کے در پہ ہمیشہ جایا کریں۔ نگاہ ولی سے میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ امام بخاری کے آخری زندگی کے مرحلے جو میں نے آپ کو بیان کیے، ان کے ساتھ جو جبر و زیادتی ہوئی، یقین جانیے کہ اس طریقے کی ویڈیو اگر آپ کو سماعت کرنی ہو، واقعات، اسلامی واقعات آپ کو سننا ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ میں آ کر کے بتائیے جس تعلق سے جس بھی طریقے کی ویڈیو آپ کو، یعنی اسلامی واقعات پر مشتمل اگر کوئی واقعہ کبھی آپ نے سنا ہو اور اس وقت ذہن پہ نہ ہو، یا جو بھی دینی معلومات کے تعلق سے اگر آپ کو سوال و جواب بھی کرنا ہو تو آپ کمنٹ بیکس میں آ کر کے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ علماء کرام کے رہنمائی لیتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنے دوست احباب کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔